آج جو پاکستان کے خلاف دو بڑے صوبوں میں بغاوت برپا ہے، ایک بارنگ بلوچ کی اور دوسری منظور پشتین کی، وہ جو بیانیہ استعمال کر رہے ہیں، جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ وہی زبان ہے جو ہم آج سے 50 سال پہلے سن چکے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل نے چونکہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے جھوٹ اور ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کو نہیں سنا، تو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ بھارتی انٹیلیجنس نے اپنے ٹاؤٹ شیخ مجیب اور مفتی بانی کے ذریعے کروایا تھا، وہی سب کچھ آج بھارتی انٹیلیجنس مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ذریعے کروا رہی ہے۔ چونکہ ٹیکسٹ بک ایک ہی ہے ان کے پاس اسٹریٹجی اور پاکستان کو سبورٹ کرنے کی اور سیبوٹاج کرنے کی اور بغاوتیں کروانے کا ماسٹر پلان ایک ہی ہے جو انہوں نے کامیابی سے پہلے مشرقی پاکستان میں ڈپلوائے کیا تھا، تو اب وہی سب کچھ یہ بلوچستان اور خیبر میں ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو سارا تھرسٹ ہے، سارا زور ہے اس ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کا، وہ اس بات پر ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور خیبر کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی دولت لوٹ رہا ہے پاکستان، اور پاکستان سب کچھ لوٹ کر اپنے پاس لے جاتا ہے، اور بلوچستان اور خیبر کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا ایکسس ان کے پروپیگنڈے کا یہ ہے کہ جب یہ ریاست پاکستان اور پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو فیڈرل آرمی نہیں کہتے، ہمیشہ پنجابی آرمی کہتے ہیں، تاکہ ایتھنک لائنز پر، پروونشل لائنز کے اوپر بھی نفرتیں بڑھائی جا سکیں۔ ایگزیکٹلی یہی سب کچھ انہوں نے 1971 میں بھی کیا تھا۔ جو مفتی بانی نے جو جھوٹ اور ڈس انفارمیشن مشرقی پاکستان میں پھیلانا شروع کیا، تو یہی زبان استعمال کی کہ پاکستان، مشرقی پاکستان کو لوٹ کر مغربی پاکستان ساری دولت لے جائی جاتی ہے، اور یہ پنجابی آرمی ہے جو بنگالیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ جیسے کہا کہ آج کے نوجوان نسل کو تو یہ بات نہیں معلوم ہوگی، لیکن شیخ مجیب اور بنگالی اور مفتی بانی کے جتنے بھی سب نیشنلسٹ غدار تھے، وہ اسلام آباد آتے تھے اور اسلام آباد کی دیواروں اور سڑکوں کے اوپر چھڑی مار کر کہتے تھے کہ یہ سارا جھوٹ کا پیسہ ہے۔ یعنی مشرقی پاکستان میں جو بڑی فصل ہوتی تھی وہ جھوٹ کہتے تھے اس کو، پٹسن اردو میں اس کا نام۔ جس طرح پاکستان کے اندر کاٹن ہماری بہت بڑی فصل تھی، وہاں پر جھوٹ ہوا کرتی تھی، اور جھوٹ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا بوریاں بنانے کے لیے، کیونکہ ایکسپورٹ کنٹینرز میں تو ہوتی نہیں تھی، بوریوں میں ایکسپورٹ ہوتی تھی پوری دنیا میں۔ تو جھوٹ ایک پروڈکٹ تھی جس سے بوریاں بنائی جاتی تھی، وہ بنگال کی لوکل پروڈکٹ تھی، ان کے ماحول میں بڑی اچھی جھوٹ ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں کاٹن اگتی تھی۔ تو پورا ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ جناب پورا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی جھوٹ کی کمائی کو، پٹسن کی کمائی کو لوٹ کر لے جا رہا ہے، اور اس سے بڑے بڑے شہر آباد کیے جا رہے ہیں، اور مغربی پاکستان کی تعمیر و ترقی جھوٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سارا مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو لوٹ کر لے گیا۔ ریالٹی ظاہر ہے بالکل مختلف تھی۔ جتنا مغربی پاکستان ڈیولپ ہو رہا تھا، اس سے کہیں زیادہ مشرقی پاکستان پر ترقیاتی فنڈ خرچ کیے جا رہے تھے، ان کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا۔ یہ بات وہ جو ہماری پرانی ویڈیو ہے ایوب خان کے دور کی، کہ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے کتنی ترقی کی، اس کو دیکھیے، اس میں ساری تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ کس طرح جب پاکستان آزاد ہوا تو اس سے پہلے بنگال کا صوبہ جو تھا وہ پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں سب سے غریب، مسکین اور تباہ شدہ صوبہ تھا۔ انگریزوں نے اس کو لوٹ لوٹ کر اس کی ہڈیوں سے گودا تک نکال لیا تھا۔ 1942-44 وغیرہ میں اتنا سخت قحط آیا تھا بنگال میں کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس سے مارے گئے تھے۔ ایسا بنگال پاکستان کو ملا تھا۔
اور پاکستان نے 21-25 سال یہ جو پاکستان کے ساتھ رہے، ان کو اتنا خوشحال کر دیا تھا کہ ایک بنگالی قحط سے نہیں مرا، بھوک سے کبھی نہیں مرا تھا۔ لیکن مشرقی پاکستان ٹوٹنے کے بعد 2 سال کے اندر اندر مشرقی پاکستان یعنی اب بنگلہ دیش جو بن چکا تھا، اس میں دوبارہ اتنا بڑا قحط آیا کہ لوگ خود بغاوت کر کے کھڑے ہو گئے، اور شیخ مجیب کو خود اس کی اپنی قوم نے قتل کر دیا کہ اس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اپنی قوم کو۔ اور آج 50 سال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنگالی قوم اب واپس پلٹ رہی ہے نظریہ پاکستان کی جانب۔ اب اس کو سمجھ آئی ہے کہ اس کے بڑوں نے جھوٹ بول کر اس کو ہندوؤں کا غلام بنا دیا تھا۔ جو آزادی ان کو قائد اعظم نے دلوائی تھی، شیخ مجیب نے وہ آزادی ان سے چھین کر ان کو اندرا گاندھی اور ہندو مشرکوں کا غلام بنا دیا تھا۔ اور آپ نے خود دیکھا ابھی جو بنگال کے اندر، جو سابق مشرقی پاکستان کے اندر جو اب بغاوت اٹھی ہے ہندو راج کے خلاف، یہ اپنے تمام بڑوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نام و نشان مٹا دیا پورے مشرقی پاکستان سے انہوں نے شیخ مجیب کا۔ یہ وہی شیخ مجیب ہے جس نے اپنی قوم کو اس وقت دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ مغربی پاکستان اور پنجابی آرمی تمہیں لوٹ کر کھا گئی، حالانکہ یہی مغربی پاکستان اور یہی پاکستان کی فیڈرل آرمی ان کی محافظ تھی۔ تو یہ ڈس انفارمیشن جو اس وقت بھارت کامیاب اس لیے ہو گیا کہ 5 لاکھ کی بھارتی فوج چاروں جانب سے حملہ آور ہوئی مشرقی پاکستان پہ۔ خالی مکتی بانی میں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ مشرقی پاکستان کو الگ کر سکتے۔ اس بات کے باوجود کہ صرف 30-35 ہزار پاکستانی فوج تھی مشرقی پاکستان میں، اور 2.5 لاکھ مکتی بانی کے گریلے تھے، ایک چپے پہ مکتی بانی کے ساتھ بھارتی فوج کے کمانڈوز شامل تھے، اس کے باوجود 10 مہینے وہ زور لگاتے رہے۔ پاکستان آرمی نے ایک علاقہ مکتی بانی یا بنگلہ دیش بننے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا۔ تبھی تنگ آ کر پھر بھارتی فوج چاروں جانب سے داخل ہوئی، تب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ جب 50 اور 1 کا ریشو تھا، 26-30 ہزار پاکستانی فوج کے مقابلے پہ 6-7 لاکھ بھارتی فوج اور مکتی بانی تھی، ٹینکوں، توپوں، آرمر، نیوی کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ۔ جب جا کر ہماری فوج کو وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ڈھاکہ ہمارے ہاتھ سے نکلا، ورنہ مشرقی پاکستان کبھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا اگر صرف مکتی بانی کے غنڈوں سے لڑائی ہوتی رہتی تو۔ ان کو پاکستان آرمی نے قابو کر لیا تھا قلیل تعداد کے باوجود۔ اور جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو مشرقی پاکستان کی جو اکثریت آبادی تھی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا شیخ مجیب کے ساتھ۔ یہ ایک چھوٹا سا دہشت گرد گروہ ہوتا ہے جو ہائی جیک کرتا ہے طاقت اور دہشت کی بنیاد پر، اور پھر باہر کی طاقتیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ اب یہی ٹیکسٹ بک یہ بلوچستان اور صوبے سرحد کے اندر خیبر میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پر ہم ذرا تفصیل سے آج بات کریں گے، کیونکہ جہاں تک نیریٹو کا تعلق ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہی جھوٹ اور ڈس انفارمیشن کہ پاکستان بلوچستان کو لوٹ کر کھا گیا، پاکستان صوبے سرحد کو لوٹ کر کھا گیا، مگر یہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ پاکستان بلوچستان کو دے کیا رہا ہے یا پاکستان صوبہ خیبر کو دے کیا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کوئی صوبہ پاکستان میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کو چلا رہا ہے۔ جس طرح ایک ہاتھ ہے، اس کی 5 انگلیاں ہیں، کوئی ایک انگلی یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ پورے ہاتھ کو میں چلا رہی ہوں۔ ہوتا یہی ہے کہ پورا ہاتھ جو ہے وہ مل کر ایک مٹھی بنتا ہے، ایک مضبوط، ایک مستحکم اپنے اتحاد کی وجہ سے اس میں وہ طاقت آتی ہے کہ پھر وہ کام کر سکتا ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ لیاقت علی خان اسی لیے وہ مکہ لہرایا کرتے تھے، جس کا مقصد ہی یہی تھا ان کا کہ ہم سارے صوبے مل کر ہم ایک وہ طاقت بنتے ہیں۔ کوئی صوبہ اکیلے اپنی جگہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کی آرگومنٹ یہ ہے، مارنگ کی میں سن رہا تھا، وہ کہتی کہ ہماری گیس جو ہے وہ پورا پنجاب لے کے چلا جاتی، کہ پاکستان نہیں کہیں گے، ہمیشہ یہ پنجاب کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ وہ ایک، آپ ان کے الفاظ پر غور کریں، یہ وہ پروونشلزم ہے جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یو ناٹ اے بلوچی اینڈ اے پٹھان اینڈ اے پنجابی اینڈ اے سندھی، یو آر پاکستان، یو ہیو ون کنٹری فار یور سیلف۔ قائد اعظم کی وہ مشہور تقریر، ان کو معلوم تھا کہ دشمن جب بھی حملہ کرے گا ہماری اوپر، وہ سب سے پہلے پروونشل لائنز پر آپ کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ بنگال میں وہ کامیاب ہو گئے، اب یہی ایکسس وہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ کسی نہ کسی بڑے بھائی کو ٹارگٹ کرنا ہے انہوں نے، کہ آپ بڑے بھائی کو ٹارگٹ کر دیں، باقی پوری فیملی خود ہی بکھر جائے گی۔ اس لیے پنجاب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ وہ ایک بڑا صوبہ ہے۔
مگر بڑے صوبے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے باقی پاکستان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. ہر صوبہ اپنی جگہ پر اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس پاکستان کے لیے. اگر کراچی والے اور سندھ والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ پورا پاکستان ہمیں لوٹ کے کھا گیا کیونکہ پورٹ ہماری ہے, بندرگاہ تو ہماری ہے, اور پاکستان ہمیں لوٹ کر کھا گیا, کیسی جاہلانہ بات ہوگی ہے. کراچی کی پورٹ صرف کراچی اور سندھ کے لیے تو نہیں ہے, گلگت بلتستان تک, بلکہ سینٹرل ایشیا تک, پورے دنیا کے, یہ پورا خطہ کراچی کی پورٹ استعمال کرتا ہے. اس کا فائدہ پاکستان کو جاتا ہے. اس طرح اگر آزاد کشمیر والے یہ کہیں کہ منگلا ڈیم ہمارے پاس بنا ہوا ہے اور ہماری وجہ سے پورا پاکستان چل رہا ہے, ڈس انفارمیشن, جھوٹ, اور اس سے زیادہ ذلیل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. کہ پھر باقی پاکستان والے کہیں گے کہ تم کو گیس اور تم کو گندم اور تم کو باقی سب چیزیں اور رستے اور پاسپورٹ اور باہر نکلنے کا راستہ یہ سب باقی پاکستان نے دیا ہوا ہے, اس کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے. یہی حقیقت ہے کہ جو صوبہ پاکستان سے کچھ لے رہا ہے تو یہ پاکستان کے باقی صوبے مل کر اس کو بہت زیادہ واپس بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ پاکستان چلا رہا ہے. ہمیشہ آپ ریاست پاکستان کے خزانے پہ جب تقسیم ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو ٹیکسز آتے ہیں, جو فنڈز آتے ہیں, جو آمدنی آتی ہے, وہ ساری صوبوں میں تقسیم کی جاتی ہے, اور ایک آدمی کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, بڑے بڑے پلاننگ ادارے سب مل کر بیٹھتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس صوبے کو ریاست پاکستان کے خزانوں میں سے کتنا دیا جائے گا, اور بلوچستان کو اس کے حصے سے زیادہ دیا جاتا ہے. کیونکہ بلوچستان ایک یونیک کیس ہے. یونیک کیس اس طرح کہ 44% پاکستان ہے, 44% آبادی کے لحاظ سے, یعنی رقبے کے لحاظ سے تقریباً آدھا پاکستان بلوچستان بنتا ہے. لیکن آبادی کے لحاظ سے 1 کروڑ کے قریب, 1.25 کروڑ کے قریب ان کی آبادی. کراچی کی آبادی زیادہ ہے, بلوچستان کی کم ہے. اور جو فاصلے ہیں بستیوں کے درمیان وہ سینکڑوں میل پر پھیلے ہوئے ہیں. جس طرح پنجاب یا سندھ میں آپ دیکھتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. 1 کلومیٹر کے اندر اگر 1000 آدمی رہتے ہیں پنجاب میں, تو بلوچستان میں 1 کلومیٹر کے اندر 10-20 لوگ رہتے ہیں, 50 لوگ رہتے ہیں. پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے, بستیوں میں فاصلے بہت زیادہ ہیں. 80% بلوچستان بی ایریا ہے. بی ایریا کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پولیس ہے ہی نہیں, سول ایڈمنسٹریشن ہے ہی نہیں, وہ قبائلی رواج کے مطابق چلایا جاتا ہے. تو وہاں کی یونیک پرابلمز ہیں. بلوچستان کی اپنی اپنا خرچہ جو پورا ریاست, یہ جو کہتے ہیں نا بلوچستان خزانے ہمیں لوٹ کے لے گئے ہم سے, جو گیس نکلتی ہے وہاں پہ, جو مائنز ہیں وہاں پہ, جو باقی وہاں پر ڈیولپمنٹ جو کہ چیزیں معدنیات نکلتے ہیں, وہ 150-200 ارب کے قریب ان کی آمدنی ہے جو نکلتی ہے ساری, جو صوبے کو دی جاتی. مگر حکومت پاکستان 700 ارب سے زیادہ روپیہ بلوچستان کو دیتی ہے. بلوچستان اپنی آمدنی سے تو اپنی تنخواہوں کا خرچہ بھی نہیں نکال سکتا, جو سرداروں کو دیے جاتے ہیں, جو حکومت چلانے کا خرچہ ہے, جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. بلوچستان کو ایکچولی باقی سارے بڑے بھائی مل کر, بڑے بھائی آبادی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب کا باپ ہے, لیکن باقی سارے بھائی مل کر بلوچستان کو سپورٹ کرتے ہیں. بلوچستان پاکستان کو نہیں چلا رہا, باقی پاکستان مل کر بلوچستان کو چلا رہا. گوادر کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں دیا جا رہا ہمیں. گوادر تو بلوچستان کا حصہ ہی نہیں تھا کبھی. انہوں نے تو, ان کے سرداروں نے تو اٹھا کے عمان کو بیچ دیا تھا. حکومت پاکستان نے 1958 میں گوادر اپنے پیسے سے واپس خریدا ہے. گوادر حکومت پاکستان کی ملکیت ہے, ریاست پاکستان کی ملکیت ہے, بلوچستان کی ملکیت نہیں ہے. ایکچولی میری سجیشن یہی ہوگی کہ گوادر کو ایکچولی فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ریاست پاکستان نے عمان سے خریدا تھا 1958 میں. گوادر کو ایکچولی اسلام آباد ڈکلیئر کر دینا چاہیے فیڈرل ٹیریٹری. وہاں کے لوگوں کو وہی حقوق دیں جو اسلام آباد کے لوگوں کو ملتے ہیں, وہی رائٹس دیں جو اسلام آباد کے لوگوں کو ملتے ہیں. یہ فیڈرل ٹیریٹری ہونی چاہیے. خود گوادر کے لوگ خوش ہو جائیں گے کہ اگر ان کو وہی حقوق دیے جائیں جو اسلام آباد والوں کو ملتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بلوچستان میں کی جا رہی ہے, مہرنگ یا اس جیسے ناپاک, نعوذ باللہ ان کے لیے سخت ترین لفظ بھی میں استعمال کروں تو کم ہے, یہ اتنے بڑے غدار ہیں ملت اور ریاست کے, یہ سیاسی طوائف ہیں, یہ دشمنوں کے دلال سارے, یہ سب کبھی نہیں بتائیں گے کہ بلوچستان میں جتنی ترقی ہے وہ ریاست پاکستان کر رہی ہے. کوسٹل ہائی وے بلوچستان کے پیسے سے نہیں بنائی گئی, کوسٹل ہائی وے پورے پاکستان کے پیسوں سے بنائی گئی ہے. گوادر بلوچستان کے پیسوں سے نہیں بن رہا, پورا پاکستان اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے گوادر کو اتنا شاندار شہر بنانے کے لیے. جو کچی کینال بن رہی ہے وہاں پر, دنیا کی سب سے بڑی کینال ہے,
جو پورے پاکستان کے دریاؤں سے پانی نکال کر بلوچستان کو دیا جائے گا. 350 کلومیٹر کی کینال جو جنرل مشرف نے، جو پاک فوج نے، جس کو یہ پنجابی فوج کہتے ہیں، اس فوج نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا بلوچستان کے ان غریب علاقوں کو آباد کرنے کے لیے جن کو صدیوں سے ان کے نوابوں نے غلام بنا کر پتھر کے دور میں رکھا ہوا تھا. مہرنگ کبھی نہیں بتائے گی آپ کو. بلوچستان کا بیڑا غرق ان سرداروں نے کیا کہ جنہوں نے عواب اکبر بگٹی ہو، مینگل ہو، مری شیر خیر بخش مری ہو، ان کو اربوں روپیہ ریاست پاکستان کی طرف سے ملا ہے. ہمیشہ ہی کبھی گورنر رہے، کبھی چیف منسٹر رہے، کبھی وزیر رہے، کبھی اپنے علاقے کے یہ نواب رہے، اور اس علاقے میں جو بھی ریاستی کام ہوتا تھا ان کے تھرو ہوتا تھا. اربوں خربوں روپیہ ان کو دیا جاتا تھا. ان کے بیٹے بینٹلے اور مرسڈیز اور رولز رائس میں گھومتے ہیں. ان کے کوٹھیاں ان کی اسلام آباد اور لاہور میں ہیں. ان کے بچے ایچ کالج میں پڑھتے ہیں، اور ان کے اپنے علاقے میں لوگ پتھر کے دور میں رہتے ہیں. اس کا سوال آپ ریاست پاکستان سے کریں گے یا اس نواب سے کریں گے؟ نواب خیر بخش مری کا پوتا، میں اس سے ملا کچھ عرصہ پہلے، کوہی مری اس کا نام ہے، کراچی میں بہت مشہور فوٹوگرافر ہے، اچھا نوجوان بچہ ہے، فوٹوگرافی کرتا ہے مختلف فنکشنز میں، بڑا مہنگا فوٹوگرافر ہے، بڑے لوگ اس کو بلاتے ہیں اعلیٰ فنکشنز میں. تو جب مجھے پتا چلا کہ یہ نواب خیر بخش مری کا پوتا ہے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تمہارے خاندان میں ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی گئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بڑی مایوسی سے مجھے کہتا ہے کہ ہمارے دادا نے ہمیں مروا دیا. امیجن کریں، خیر بخش مری کا پوتا یہ مجھے براہ راست بتا رہا ہے، کہتا ہے نہ انہوں نے ہمیں کبھی بلوچ رہنے دیا، نہ کبھی ہمیں وہ آزادی لینے دی، اور نہ کبھی ہمیں پاکستانی بننے دیا. ہم دونوں طرف سے مارے گئے. کہتے نہ تو ہمارے پاس اتنے وسائل تھے کہ ہم بلوچستان الگ کر سکتے، آزاد ہو کے آزاد ملک بنا لیتے، اور نہ انہوں نے کبھی ہمیں پاکستانی بننے دیا. ہمیں گھر میں اردو بولنے پر پابندی تھی، ہم انگریزی بولتے تھے یا بلوچی بولتے تھے. اور اب اسی وجہ سے ہمارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی. میرے چچا میرے دادا سے ناراض ہو کے الگ ہو گئے کہ تم لوگ ہمیں دونوں طرف سے مروا دیا، نہ ہمیں پاکستانی بننے دیا، نہ ہمیں تم نے آزادی دلوائی. ہمیں کم از کم پاکستانی تو رہنے دیتے کہ ہم اس ریاست کے ساتھ وہ فائدے اٹھاتے جو ہمیں عزت ملنی تھی. تو یہ جو کوہی مری، نواب خیر بخش مری کا جو پوتا مجھے یہ بات بتا رہا ہے، دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان رائٹ ناؤ. آپ برآمدات بگٹی کو دیکھیں، آپ ہبریار مری کو دیکھیں، یہ یورپ اور بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہیں، ارب پتی کھرب پتی ہیں. لیکن بی ایل اے کے ملیٹنٹس کو دیکھیں جن کو کتوں کی طرح یہ مرواتے ہیں سڑکوں کے اوپر، یہ کہہ کر کہ تم کو سر مچا رہو اور تمہیں آزادی مل رہی ہے اور تم قربانی دے رہے ہو اور سوسائڈ بومنگ کر رہے ہو. وہ بچی بیچاری ماحل جس کو انہوں نے ابھی سوسائڈ بومنگ کروائی، اس کو پریگننٹ کر دیا تھا انہوں نے. استغفر اللہ، بدکاری کرتے ہیں، پریگننٹ کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ 2 راستے ہیں تمہارے پاس، تم شہید ہو جاؤ جا کے، سوسائڈ بومنگ کرو تاکہ ہم تمہیں ایک شہید کے طور پہ پریزنٹ کریں، ورنہ تمہاری ویڈیو ہم ریلیز کر دیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر گستاخ اور بے ادب اور ذلیل لوگ ہیں یہ کہ ابھی خان آف قلات کے پوتے بار بار کئی مرتبہ آ کے بیان کر چکے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا خان آف قلات کو کہ پاکستان بن رہا ہے، آپ بلوچستان کو اس کے ساتھ شامل کر دیں. اس لیے ہمارے تمام بزرگوں نے، خان آف قلات نے اور شاہی جرگے کے لوگوں کو انہوں نے کنونس کر کے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کر دیا. اور پاکستان بننے سے 2 مہینے پہلے، پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، 2 مہینے پہلے اعلان ہو گیا کہ بلوچستان پاکستان سے شامل ہوگا، کیونکہ سیدی رسول اللہ کا حکم تھا. جب یہ بات میں نے کچھ بی ایل اے کے لوگوں سے بتائی، استغفر اللہ، اس قدر گستاخی کی انہوں نے سیدی رسول اللہ کی شان میں. کہتے ہیں اگر رسول اللہ کا حکم بھی ہو کہ بلوچستان کو پاکستان سے شامل کرنا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی لڑیں گے، ہم تسلیم نہیں کرتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اتنے ناپاک اور پلیت لوگ ہیں یہ، اس قدر ذلیل گستاخ لوگ ہیں یہ. بیان نہیں کر سکتا میں کیسی کیسی شرمناک باتیں انہوں نے سیدی رسول اللہ کی شان میں کی. اس کو تو بیان کرتے ہوئے انسان گناہگار ہو جائے. ان کو حالانکہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ خود خان آف قلات کا پوتا ہے، شاہی خاندان کا آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، نیک آدمی ہے، پاکستان سے پیار کرنے والا آدمی ہے، اور بڑی شان سے کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے پاکستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا کہ ہم کو سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا. تو یہی بات کہ یہ چاہے روحانی معاملات ہو جس کو یہ مانتے نہیں، چاہے جیو پالیٹکس ہو اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، جو کچھ بلوچستان میں آج ہے وہ بلوچستان کے پیسوں سے نہیں لگا ہوا. بلوچستان کے پیسے تو اس کے نواب اور وڈیرے کھا جاتے ہیں، وزیر کھا جاتے ہیں، رئیسانی جیسے ڈگری ہوتی اصلی ہو کے جعلی. پوچھیں دیکھیں نہ جا کے کہ دبئی میں کتنی جائیدادیں ہیں ان لوگوں کی. وہ سارے جو کہتے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بلوچستان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، وہ سارے کھرب پتی ہیں
جو پورے بلوچستان کے حقوق خود انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں. اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم آزاد کرائیں گے، اب یہی بات ہے. دیکھیے، ایک انارکسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کچھ آج اس کے سامنے ہے اس کو آگ لگا دو، کل کیا ہوگا خود ان کو بھی نہیں معلوم ہے. آج ان سے پوچھو، بات کرو کہ تم آج بلوچستان آزاد کرنے کی بات کر رہے ہو، مگر بلوچستان میں بلوچوں کی تعداد تو 40% بھی نہیں ہے. 60% تو نان بلوچیز ہیں. پشتون ہیں اس کے اندر، ہزارہ ہیں اس کے اندر پنجابیز ہیں، اس میں سندھی ہیں، اس میں پشتون ہیں، اس میں باقی علاقوں کے لوگ رہتے ہیں. تو تم پورے بلوچستان میں ان 60% لوگوں کو اگنور کر کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہو، اور کیا فیصلہ کرو گے؟ اس کے بعد پاکستان آرمی اگر نکل جاتی ہے بلوچستان سے تو پھر تمہارا حکمران کون ہوگا؟ تم حکومت کیسے چلاؤ گے؟ ان 60% نان بلوچیوں کے ساتھ تم کیسے گزارا کرو گے؟ پختونوں کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ ان کے ساتھ پھر تم کیسے جنگ کرو گے؟ اور پھر سب سے اہم بات، ہر خطے میں کوئی نہ کوئی فوج تو ہمیشہ رہے گی. تم پاکستان آرمی کو وہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہو، پھر تم ایران کو کیسے روکو گے کہ وہ اپنی فوجیں داخل کرے؟ افغان طالبان ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں فوجیں داخل کرنے کے لیے، بھارت ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، امریکہ پہلے ہی چاہتا ہے کہ اس خطے کے اوپر اپنا قبضہ کر لے، اور چین جس نے $40 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہاں پر، کیا وہ پھر تماشا دیکھے گا کہ سارے ملک آ کر اس کی انویسٹمنٹ پر قبضہ کر لیں؟ چین بھی اپنی فوجیں داخل کر دے گا بلوچستان میں. آج تو تمہیں پاکستان آرمی بری لگ رہی ہے، کل ان 6 ملکوں کی فوجوں کے ساتھ تم کو معاملہ کرنا پڑے گا، اور وہ تم پر رحم نہیں کریں گے. پاکستان آرمی تو رحم دل فوج ہے. نہیں، مجھے شکایت ہی پاکستان آرمی سے یہ ہے کہ یار تم لوگ اتنے رحم دل کیوں ہو؟ فوج کو فوج کی طرح ہونا چاہیے، ذرا سختی تو کرو ان دہشت گردوں کے اوپر. آپ مجھے بتائیں، جس قسم کی دہشت گردی یہ BLA والے کر رہے ہیں، کیا چین ان کو برداشت کرتا؟ یہ چین میں کر سکتے ہیں جا کے؟ کیا یہ ایران میں اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا افغانستان میں اس طرح کر سکتے ہیں؟ طالبان چھوڑیں گے ان کو؟ کیا یہ دہشت گردی یہ روس میں کر سکتے ہیں؟ پوٹن کیا حشر کرے گا ان کے ساتھ؟ کیا یہ دہشت گردی اس طرح یہ سعودی عرب میں کر سکتے ہیں؟ سر کاٹ کے پھینک دیں گے 2 منٹ میں، اور چوک کے اوپر سر کاٹیں گے ان کا. یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ پوری ریاست کے خلاف بغاوت بھی کریں، جھوٹے مقدمات ریاست پر قائم کریں، ریاست کو گالیاں بھی دیں، فوج کی توہین کریں، اس کے بعد خود وکٹم بن کے ماتم بھی کریں کہ جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. یہ کمال صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے. دنیا کا کوئی ملک ایک دن برداشت نہ کرے اس ضلالت کو. اور یہی معاملہ دیکھیں، بلوچستان ہمیشہ سے بڑی بڑی طاقتوں کا بیٹل فیلڈ رہا ہے. روس افغانستان میں داخلی اس لیے ہوا تھا کہ اس نے بلوچستان میں آنا تھا. ہم نے روکا ہی اس کو افغانستان میں اس لیے تھا کہ ہم بلوچستان اور خیبر کا صوبہ بچانا چاہتے تھے اپنا. اس سے پہلے گریٹ گیم جو 19 سینچری میں ہوا، وہ بھی روس اور تاج برطانیہ کے درمیان جو جنگ تھی بلوچستان کے اوپر تھی اور افغانستان پہ تھی. اسی لیے افغانستان کو ایز اے بفر سٹیٹ بنایا گیا، ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ کر کے بلوچستان کی سارے علاقے جو پہلے افغانستان کے تھے وہ انہوں نے برٹش امپائر کو سرنڈر کر دیا کہ آپ لے لیں امن کے معاہدے کے لیے. بلوچستان ہمیشہ سے بڑی طاقتیں خواہش کرتی رہی ہیں کہ اس پر قبضہ کریں. جو کرنل رالف پیٹرز کے نقشے تھے جو 9/11 کے بعد نکالے گئے، اس میں تو بلوچستان کو ایک آزاد علاقہ دکھایا گیا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی نقشے تبدیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے، چاہے CIA ہو، چاہے رشینز، پہلے سوویٹس ہو، انڈینز ہو، اور افغان طالبان کی بھی اب اپنی یہ خواہش ہے کہ جی ہم نے لویا افغانستان بنانا ہے، تو ہم نے خیبر و بلوچستان اور قلات تک کے علاقے ہم نے حاصل کرنے. تو جب اتنی ساری طاقتیں موجود ہیں بلوچستان میں داخل ہونے کے لیے، تو داخل کیوں نہیں ہو رہی؟ انہیں کون روک رہا ہے؟ ان کو صرف ایک طاقت روک رہی ہے، وہ پاک فوج ہے، وہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے. بلوچستان لبریشن آرمی نہیں روک رہی ان کو. اگر چائنا کی آرمی یہاں داخل، پاکستان آرمی نکلے گی، یہاں چائنا کی آرمی لازماً داخل ہوگی، کیونکہ انڈینز داخل ہوں گے، کیونکہ امریکنز داخل ہوں گے، ادھر سے ایرانی داخل ہوں گے، اور افغان طالبان کو بھی شوق ہے چڑھ دوڑنے کا. تو پھر BLA کیا کرے گی؟ پھر مارنگ کیا کرے گی؟ آج تو پاکستان آرمی سے شکایت ہے اس کو. میں نے کہا انارکسٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو آگ لگا دو، کل کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ پورے بلوچستان کو ایک بہت خوفناک خطے کی جنگ میں دھکیل دیں گے اگر پاکستان آرمی یہاں سے نکل گئی. اور ایگزیکٹلی یہی معاملہ منظور پشتین کا، پرلے درجے کا ہندوؤں کا دلال، ایک کمینہ ذلیل 2 ٹکے کا آدمی، صرف اس لیے کہ CIA بیکنگ کر رہی ہے اس کو، انڈین انٹیلیجنس بیک کر رہی ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس بیک کر رہی ہے، ان کو پیسہ دیا گیا ہے بغاوتیں کرانے کے لیے، اس لیے یہ آج مشر بنے ہوئے ہیں بہت بڑے. ہمیشہ سے آپ نوٹ کریں گے
کہ چاہے خان عبد الغفار خان ہو یا نواب خیر بخش مری، یہ بغاوت کرتے ہیں پاکستان سے، غصہ دکھاتے ہیں پاکستان پہ، اٹھ کے ہم افغانستان جا رہے ہیں۔ جب بھی افغانستان پہ کمیونسٹ حکومت تھی، سوویٹس کی حکومت تھی، یہ اٹھ کے افغانستان چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد کمیونسٹوں کی حکومت ختم ہو گئی، سوویت یونین کی حکومت ختم ہو گئی، نجیب اللہ کی حکومت ختم ہو گئی، اب ان کے پاس بھاگنے کی جگہ نہیں تھی کہ کہاں جائے۔ نواب خیر بخش مری 1992 میں جب کابل فال ہوتا ہے اور افغان مجاہدین کابل پر قبضہ کرتے ہیں تو خیر بخش مری کابل بیٹھا ہوا تھا اس وقت، وہاں سے بیٹھ کے BLA کی بغاوت کروا رہا تھا۔ اب وہاں مجاہدین آ گئے، اب کیا کریں، اب کہاں جائے؟ اس وقت منتیں ترلے کی اس نے حکومت پاکستان کی، بے نظیر کی حکومت تھی یہاں پر، کہ جی مجھے پاکستان واپس آنے دیے جا، میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، آئندہ میں انسان کا بچہ بن کے رہوں گا، کتے کا بچہ نہیں بنوں گا، یہ بغاوت نہیں کروں گا، غداری نہیں کروں گا، یہ سارے وعدے کر کے اس کو پاکستان لایا گیا۔ ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کے اس کے کتے اور مرغے بھی کابل سے اٹھا کر لائے گئے اور اس کو سیٹل کیا گیا اپنے مری علاقے میں۔ خان عبد الغفار خان ایگزیکٹلی لائک دس، کئی دفعہ سیلف ایگزائل کر کے افغانستان چلے گئے، وہاں کتے کی طرح ذلیل کیا گیا، پھر بھاگا ہوا پاکستان آیا کہ اچھا میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ ان میں سے کسی نے پاکستانی پاسپورٹ نہیں چھوڑا، کیونکہ کوئی دنیا کا ملک ان کو منہ نہیں لگاتا، ان کو اپنا پاسپورٹ نہیں دے گا، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کے لیے۔ اللہ نے یہ پناہ گاہ پاکستان ان کو دی ہوئی ہے، اور یہ غدار ابن غدار، لانتی ابن لانتی، یہ مسلسل پاکستان کے پشت میں خنجر مارتے ہیں۔ اور شیخ مجیب والا حال، جب یہ وہ سوویٹ جو ایجنٹ تھا یوری بازمنوف، اس نے شیخ مجیب کے بارے میں یہی کہا تھا کہ یہ یوزفل ایڈیٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں کسی ملک میں بغاوت کرنے کے لیے، اور جب بغاوت ختم ہو جاتی ہے تو ہم انہیں خود قتل کرواتے ہیں، بیکاز دے نو ٹو مچ، ان کو بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کیا سازشیں کر کے آئیں، اس لیے ہم خود قتل کر۔ شیخ مجیب کے ساتھ یہی کیا انہوں نے۔ اور جب یہ دلال اور یہ طوائفیں مہرنگ اور منظور پشتین، جب ان کا کام ختم ہو جائے گا، جو کہ کام ان کا صرف انارکی پھیلانا ہے، تو اس کے بعد ان کو بھی قتل کروا دیا جائے گا، بیکاز دے نو ٹو مچ۔ فی الحال ان کا صرف ایک کام ہے، انارکی پھیلاؤ۔ ان کو خود نہیں پتا کہ کل ان علاقوں میں کون حکومت کرے گا اگر پاکستان آرمی نکل گئی تو۔ کیا مارنگ کا خیال ہے کہ CIA اور امریکنز اور ایرانی اور طالبان اور چائنیز اس کو آ کے پرائم منسٹر آف بلوچستان بنا دیں گے شیخ حسینہ کی طرح؟ یا منظور پشتین یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو صرف اس کی ٹرائبل بیلٹ کے اندر پختونستان بنے گا اس کا وہ پریزیڈنٹ ہوگا؟ یہ صرف پشتونوں کو مروائیں گے، بلوچوں کو مروائیں گے، نہ کوئی ان کے پاس پلان ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ صرف بھونکنے والے کتے ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف بھونکنے کے لیے اس وقت۔ منظور پشتین کا بھی ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے۔ وہ جس علاقے پہ پشتونستان بنانا چاہتا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اب کہتا ہے میاں والی بھی ہمارا، چلو تم آگے اور بھی علاقے لے لو، میاں والی بھی ہمارا، مگر جس علاقے پر یہ اپنا پختونستان بنانا چاہ رہا ہے، اپنا قومی جرگہ کرنے جا رہا ہے، عدالت لگانے جا رہا ہے ریاست پاکستان کے خلاف، ان علاقوں کو اور بھی بہت بڑی بڑی پاورز ہیں جو کلیم کر رہی ہیں۔ افغان طالبان بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں، TTP بھی اس کو، جہنم کے کتے خوارج اس کو کلیم کر رہے ہیں، اور یہ بھی اس کو کلیم کر رہے ہیں۔ ابھی تو چونکہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، لہذا TTP نے چھوڑا ہوا ہے منظور پشتین کو کہ اس کی ایک نیوسنس ویلیو ہے، بکواس کر رہا ہے، ریاست کے خلاف شور بچا رہا ہے۔ لیکن جس طرح TTP نے عوامی نیشنل پارٹی کو سوات پہ مارا تھا، ٹیریٹری کے اوپر، سوات عوامی نیشنل پارٹی کے پاس تھا، وہ ان کی گورنمنٹ تھی ان کی، لیکن TTP نے جا کے پھر ANP کو اسی لیے مارا تھا، ساری لیڈرشپ مار دی ان کی وہاں پر، کہ وہ پھر ٹرف کی لڑائی تھی۔ ANP سیکولر تھے، یہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، دونوں انڈیا کے کتے تھے، لیکن جب کتوں کی لڑائی ہوئی ہڈی کے اوپر تو پھر ایک کتے نے دوسرے کو ذبح کر دیا۔ اب یہی ایگزیکٹلی منظور پشتین کے ساتھ ہوگا تھوڑے دنوں کے بعد، TTP اس کو ذبح کرنے لگے گی، کیونکہ پھر یہ اس کے علاقوں پہ پھیلنے لگیں گے۔ اگر پاکستان آرمی وڈرا کر گئی وہاں سے یا پیچھے ہٹ گئی جیسے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر اس علاقے میں سیکیورٹی کس کے پاس ہوگی؟ اس کا جواب ذرا منظور پشتین سے پوچھے کوئی۔ تمہارے پاس فوج ہے کہ تم وہاں سیکیورٹی مینٹین کرو گے؟ افغان طالبان کو بلاؤ گے؟ TTP ٹیک اوور کرے گی ان علاقوں کو؟ بات یہ ہے کہ جیسے کہا نا کہ یہ انارکسٹ ہے، ان کے پاس سولوشن نہیں ہے، ان کو صرف یہ پتا ہے کہ آج آگ لگا دو ہر چیز کو جو کچھ ہمارے سامنے۔ ریاست پاکستان کے خلاف ان کو بغاوت کرنے اور بکواس کرنے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیسے دیے گئے بھارتی انٹیلیجنس اور CIA کی طرف سے۔ خود ان کو نہیں معلوم کہ یہ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں، اور استعمال ہونے کے بعد یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ پارا چنار کی مثال ہم آپ کو دیں، پارا چنار میں شیعہ سنی عرصے سے آپ کو پتہ ہے آپس میں قبیلے لڑتے رہتے ہیں، ان کو بہت دفعہ منع کرتی ہے آرمی
ایف سی منع کرتی ہے مت لڑو آپس میں. ان کے سروں پہ خون چڑھا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے بدلہ لینا ہے, انتقام لینا ہے. دبا کے مارتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک سے, دونوں طرف سے 100-150 بندے مار دیتے ہیں, گاؤں جلا دیتے ہیں, گھر جلا دیتے ہیں. جب تسلی سے دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, بندے ختم ہو جاتے ہیں, امونیشن ختم ہو جاتا ہے, پھر جو کمزور ہوتا ہے وہ بھاگا ہوا فوج کے پاس آتا ہے, کہتے ہیں جی ہماری صلح کرا دو. پھر فوج بیچ میں داخل ہوتی ہے, ان کو الگ الگ کرتی ہے, کچھ عرصہ یہ سکون سے بیٹھتے ہیں, پھر لڑ پڑتے ہیں. اگر فوج بیچ میں سے نکل جائے تو مجھے بتائیں اس پورے خطے میں کون سی طاقت ہے جو ان مختلف دہشت گرد گروہوں, قبائلوں, فیکشنز, پارٹیز کے درمیان امن قائم کر سکے؟ پاک فوج واحد گارنٹی ہے, واحد انشورنس پالیسی ہے جس نے پشتون علاقوں میں امن رکھا ہوا ہے. پشتونوں کی قاتل یہ پنجابی آرمی نہیں ہے جس کو یہ تانا دیتے ہیں. کیا بیت اللہ محسود کا تعلق گجرانوالہ سے تھا؟ حکیم اللہ محسود فیصل آباد کا تھا؟ یہ منظور پشتین اس کا تعلق چونیا سے ہے. یہ خان عبد الغفار خان جو ہمیشہ کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر بغاوتیں کرواتا رہا ہے پشتونستان بنانے کے لیے اور پشتونوں کو مرواتا رہا ہے, اس کا تعلق گجرات سے تھا. پشتونوں کے قاتل یہ پشتون ہیں, پاکستان آرمی نہیں. بنگالیوں اور بہاریوں کے قاتل مکتی باہنی تھی, پاکستان آرمی نہیں. پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن جتنا مرضی بکواس کرو, حقیقت نہیں تبدیل ہو جاتی. پاکستان آرمی کیا سوات کے لوگوں کی قاتل پاکستان آرمی تھی یا ٹی ٹی پی تھی؟ سوات کے لوگ بھول گئے کہ آج پی ٹی آئی کے چونکہ وہاں حکومت ہے لہٰذا ہر قسم کی بکواس کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف کہ جی پاکستان آرمی کو سوات کا امن پسند نہیں آ رہا. تو وہ جو پہلے سوات کا حال تھا جہاں لاشیں لٹکائی جاتی تھی خونی چوک کے اوپر, تمہارے گھروں سے بیٹیاں اٹھائی جاتی تھیں, وہ امن کون لے کر آیا تھا؟ پھر جب پاکستان آرمی نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن اپنے ملک کے اندر کیا, وہ پیوچار آپریشن جس میں ہزاروں ایس ایس جی کمانڈوز کو پہاڑوں پر اتارا گیا اور پوری آرمی نیچے سے موو کر کے گئی اور پوری ویلی سے ٹی ٹی پی کو صاف کیا گیا, 20-25 لاکھ لوگوں کو باہر نکالا گیا اور صاف کر کے واپس بھیج کے سوات کو آباد کیا گیا. یہ کس نے کیا تھا؟ یہ ٹی ٹی پی نے آباد کیا تھا یا پولیس نے آباد کیا تھا؟ کیا پولیس کے پاس کیپیسٹی ہے ٹی ٹی پی سے جنگ کرنے کی؟ خود بیرسٹر سیف نے آ کے تمہارے پریس کانفرنس کی کہا کہ پولیس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے ٹی ٹی پی سے لڑنے کی. تو یہ کون سی پولیس ہے جو لکی میں آج بکواس کر رہی ہے کہ فوج کو نکال دیں ان علاقوں سے تو ہم 3 مہینے میں ٹی ٹی پی کو صاف کر دیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے, وہ جھوٹ ہے. چونکہ اس وقت گنڈا پور پاگل ہوا ہوا ہے, ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے, باولا ہو چکا ہے, شراب پی پی کے اس کے دماغ کی نسیں مر گئی ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بکواس کرتا ہے یہ, کبھی کس نشے میں کبھی کس شراب کی بوتل میں, جو شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں اس کے پاس سے. اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فورن پالیسی اکیلے چلاؤں گا, میں افغان طالبان سے جا کے بات کروں گا. اس بیوقوف جاہل کو کوئی یہ بتائے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو ایک چھوٹے سے صوبے کے ساتھ انگیج کرے گا, نیگوشیٹ کرے گا اور معاہدے سائن کرے گا, یہ جانتے ہوئے کہ باقی ریاست ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی. معاہدے ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان, کیپٹل ٹو کیپٹل, مرکز ٹو مرکز, حکمران ٹو حکمران. جب ہی ان معاہدوں کو پوری ریاست گارنٹی کرتی ہے کہ ہم نے معاہدے کیے, ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں. ایک شرابی بغیرت غنڈہ اٹھ کے چلا جائے کابل اور کہے کہ میں معاہدے کرتا ہوں, تو کیا معاہدے کرے گا تو جا کے وہاں؟ طالبان کیا عزت کریں گے تیری؟ کتے کی طرح ذلیل کر کے تجھے وہاں سے نکالیں گے. تیری حیثیت کیا ہے وہاں پہ؟ اور یہی معاملہ منظور پشتین کا ہے کہ یہ جس پختونستان کے جھنڈے کو بنا کر پاکستان میں لہراتا رہتا ہے, سرحد پار کر کے افغانستان جا کے یہ اس جھنڈے کو نہیں لہرا سکتا. افغان طالبان سر کاٹ کے پھینک دیں گے اس کا. افغان طالبان کا جھنڈا بدل چکا ہے, یہ ابھی تک پرانا پشتونستان کا جھنڈا لیے پھر رہا. اور افغان طالبان اب کوئی پشتونستان نہیں بنانا چاہتے. ان کا بھی ارادہ ہے, توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان کے, لیکن وہ لویا افغانستان بنانا چاہتے ہیں. بس ایکسپینڈ کر دیں افغانستان کو کہ جی اٹک تک ہمارا تو قلات تک ہمارا. ان کی بھی خواہش ہے, وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا اس علاقے کے اندر پاکستان آرمی پیچھے ہٹے تو ہم داخل ہوں. تب مجھے بتاؤ اس پورے خطے کو سٹیبل کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, چاہے چائنیز آرمی ہو یا انڈین آرمی ہو یا امریکن آرمی ہو یا ایرانی آرمی ہو یا افغان طالبان ہو, ان کو کس نے روکا ہے بلوچستان میں داخل ہونے سے؟ یہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو کس نے روکا ہوا ہے کہ پورے صوبے پر قبضہ نہیں کر لیتے؟ کیا منظور پشتین نے روکا ہوا ہے؟ یہ تو تم آج بکواس کر رہے ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, لیکن کوئی اس کا دلیل بھی تو لے کر آؤ نا کہ یہ بیت اللہ محسود اور یہ حکیم اللہ محسود اور یہ مولوی نور ولی اور یہ ملا فضل اللہ, یہ سارے دہشت گرد جنہوں نے سینکڑوں پشتونوں کے سر کاٹے ہیں,
سارے بڑے بڑے مشر مار دیے، سارے قبائلی علاقوں پر بزرگوں کو، علماء کو قتل کر دیا جنہوں نے ان کے خلاف بات کی تھی. کیا یہ سارے پنجابی تھے؟ اور یہ پوری پاکستان آرمی، اس کے اندر جتنی پاکستان کی آبادی کا تناسب ہے، اسی تناسب سے پاکستان آرمی کے اندر سارے پاکستانی ڈیوٹی کرتے ہیں اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے. پاکستان میں جتنے پنجابی ہیں اسی تناسب سے فوج میں پنجابی ہیں، جتنے پشتون ہیں اسی تناسب سے فوج میں پشتون ہیں، اسی تناسب سے فوج میں گلگتی اور بلتی اور کشمیری ہیں، اور اسی تناسب سے فوج کے اندر کراچی والے اور سندھ والے اور بلوچستان والے ہیں. یہ پاک فوج قوم کی فوج ہے، سیدی رسول اللہ کی فوج ہے، غزوہ ہند کی فوج ہے. اس فوج کے خلاف لڑنے والا بالکل آج کی بالکل طے بات ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والا مرتد ہے، کافر ہے، خوارج ہے، مشرک ہے، یہودی ہے. اور پاکستان فوج کو گالی دینے والا بھی مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے. مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھی، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. اور یہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ اور پی ٹی آئی اور گنڈا پور اسی درجے میں ذلیل لوگ اسی میں شامل ہیں. یہ سب، یہ پاکستان کہیں نہیں جاتا اللہ کے فضل سے، اس نے کہیں جانا بھی نہیں ہے. جب بلوچستان سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے تو ٹوٹنے کے لیے شامل نہیں ہوا. سیدی کا حکم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس نے لکھ دی ہے. اب جو مرضی کوئی زور لگا لے، جو مرضی کوئی پاکستان کے خلاف جنگ کر لے، جس مرضی طاقت کو لے کر آ جائے، اس کے نصیب میں صرف ذلت اور رسوائی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا. یہ پاکستان صرف خطہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے، اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے. اور یہ ایک طوائف اور ایک دلال کی وجہ سے ٹوٹنے والا ملک نہیں ہے، چاہے جو مرضی یہ بکواس کر لے ریاست پاکستان کے خلاف. کبھی کبھی دل چاہتا ہے میرا، واللہ میرا دل یہ چاہتا ہے، یہ پی ٹی آئی والے اور یہ صوبے والے بار بار جو عمران کو منتخب کرتے ہیں، میں پاک فوج سے کہوں کہ آپ وڈرا کر کے اپنے بیرکس اور بیسز میں آ جائیں، پورا صوبہ حوالے کر دیں کتوں کے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. چند دنوں کے اندر اگر ان کے گلے کٹ کے لاشیں نہ لٹک رہی ہوں جس طرح سوات میں ہو رہا تھا، ان کی چیخیں نہ نکل جائیں، یہ روتے پٹتے فوج کے پاس نہ آئیں کہ ہمیں بچا لو تو کہنا، جس طرح وہ پرا چنار کے قبیلے کرتے ہیں. پہلے لڑتے ہیں، جب سر پھٹ جاتا ہے روتے پٹتے، پھر فوج کے پاس آتے ہیں کہ صلح کرا دو. کوئی طاقت نہیں ہے اس خطے میں جو امن قائم کر سکے ان مختلف قبائل کے درمیان، ان مختلف مسلکوں کے درمیان، ان مختلف علاقوں کے درمیان، سوائے پاک فوج کے. آپ پولیس کے بس کا کھیل ہی نہیں ہے. پولیس کے بس کا کھیل ہوتا تو یہ بہت پہلے صوبے سے دہشت گردی ختم کر دے. آپ کہتی ہیں ہمیں دے دے تو 3 مہینے میں ختم کر دیں گے. یہ پولیس ریگولر ہے بھی نہیں. یہ سارے وہ قبائلی لوگ ہیں، لیویز کے ہیں، خاصہ دار لوگ ہیں کہ جو ریگولر پولیس میں بھرتی بھی نہیں ہوئے تھے. ان کو جب انضمام ہوا ہے فاٹا کا تو ان کو آنرری سب کو نوکریاں دے دی گئی پولیس میں کہ یہ بے روزگار نہ ہو جائے. اب چونکہ ان کے قبائلی تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کی رشتہ داریاں ہیں گنڈا پور کے ساتھ. گنڈا پور دیکھیں سارے علاقے جہاں دہشت گردی مچی ہے یہ چیف منسٹر کا اپنا علاقہ ہے، گنڈا پور کا اپنا علاقہ ہے. اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں جن کو یہ لانچ کر رہا ہے ریاست پاکستان کے خلاف، جس طرح کی بکواس وہ کر رہا ہے. اس پرابلم کو ریزالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ریاست پاکستان کو واقعی ان 2 صوبوں میں ایمرجنسی یا مارشل لاء لگانا پڑے گا. حکومتیں ڈیزالو کر دیں، گورنر رول لگائیں، سخت مارشل لاء لگائیں، اور پہلا مارشل لاء پاکستان کی تاریخ میں ایسا لگائیں جو خونی ہو. کہتے ہیں پاکستان میں بڑے مارشل لاء لگے ہیں، پہلے مارشل لاء نہیں لگے، بڑے ہومیوپیتھک قسم کے مارشل لاء ہوتے ہیں. کسی ایک مارشل لاء میں ایک آدمی کا خون نہیں بہایا گیا. آپ ریولوشنز دیکھیں جو ملکوں میں آئی ہیں، آپ ایرانی ریولوشن دیکھ لیں، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں. شاہ آف ایران کی حکومت کا جب تختہ الٹا تو خمینی کی حکومت نے کم از کم 50,000 سے زائد لوگوں کو پھانسی چڑھایا، لٹکایا، فائرنگ اسکواڈ کے آگے ڈالا، پورا معاشرہ صاف کر دیا. ایسا صاف کیا کہ شاہ اور اس کا خاندان اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور اس کی بیوروکریسی اور اس کے سارا میڈیا اور اس کی ساری آرمی ایک بندہ نہیں چھوڑا، سب مار کے پھینک دیے. اس کے بعد ایران سٹیبل ہو گیا. اب یہ آیت اللہ جس طرح مرضی چاہیں ایران کو چلاتے رہے. آپ یہ ذرا اس قسم کی حرکتیں روس میں کریں نا، دیکھیں پھر پوٹن آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا چائنا میں کریں نا، دیکھیں چائنا کیا کرتا ہے. ذرا سی دہشت گردی ہوئی سنکیانگ میں، انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو کئی سالوں سے کنسنٹریشن کیمپس میں اور جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. فیملیز تباہ کر دیں، لاکھوں مسلمان بچوں کو ماں باپ سے چھین کر کنسنٹریشن کیمپس میں لے گئے جہاں کمیونسٹ بنا کے ان کو بڑا کر رہے ہیں. جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت ایسٹ ترکستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ، صرف اس لیے کہ ایک آدھ دھماکہ ہو گیا وہاں پہ چینی حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مسلمانوں کا. یہ فیکٹ ہے. ہم سیاست کی وجہ سے ہم بات نہ کر سکے، حکومت نہیں بات کرتی، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پر ہے.
سعودی عرب میں جب میں سعودی عرب میں گرفتار تھا، جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا ہوا تھا، تو مجھ پہ جو الزام تھا وہ بھی وہی الزام تھا جو کہ جی آپ ایران کی طرف سے کام کر رہے ہیں، کہ آپ نے پاکستان آرمی کو روکا ہے یمن میں جانے سے، تو لہٰذا الزام یہ ہے کہ آپ ایرانی جاسوس ہیں۔ جب میں جیل سے رہا ہوا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت جنرل راحیل اور جنرل رضوان دونوں پاکستان آرمی کی قیادت کر رہے تھے، ایک ڈی جی آئی آئی تھے، ایک آرمی چیف تھے، انہوں نے بڑی سختی سے بات کی سعودی حکومت سے اور الحمدللہ مجھے نکال کر لایا۔ مگر میرے نکلنے کے بعد 27 افراد کی گردنیں کاٹی سعودی حکومت نے، وہی الزام جو میرے اوپر تھا کہ ایران کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 27 لوگوں کی، جس میں وہ شیخ نمر بھی ایک مشہور شیعہ عالم تھا سعودی عرب کا، اس کی گردن کاٹی انہوں نے۔ دس از ہاؤ کنٹریز ٹریٹ ود ٹریٹرز۔ دنیا کے سارے ملک یہی کرتے ہیں، کیا ایران تو کیا سعودی عربیہ تو کیا رشیا تو کیا چائنا تو کیا افغانستان، صرف پاکستان نہیں کرتا۔ اب پاکستان کو بہت سختی سے یہ کرنا پڑے گا۔ ملک میں خونی انقلاب تو آ رہا ہے، آپ بغاوتیں جو برپا ہو رہی ہیں، آپ خود دیکھیں، بی ایل اے کی لیول دیکھیں آپ۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے ابھی پچھلے دنوں 10-15 چند دن پہلے 26 اگست تھی میرے خیال، نواب اکبر بگٹی کی جو خودکشی کا دن تھا، اس دن انہوں نے پورے بلوچستان میں بغاوت برپا کی۔ کیا بغاوت برپا کی؟ اپنے خیال میں سارا زور لگا دیا انہوں نے، سوائے چند سڑکیں بلاک کر کے بے گناہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر قتل کرنے کے اور ایک آرمی چیک پوسٹ کے اوپر اور لسبیلا کیمپ کے اوپر حملہ کرنے کے، کیا اچیو کر لیا انہوں نے؟ کتنے لوگ مار دیے، کتنا بلوچستان آزاد کرا لیا، جتنے ان کے کتے گئے تھے حملہ کرنے سارے مارے چلے گئے۔ یہ ساری طاقت لگا کے بھی یہ کیا انہوں نے، صرف یہی وہ بات جو کوہی مری نے مجھے کہی تھی، خیر بخش مری کا جو پوتا، کہ جی ہمارے باپ دادا نے مروا دیا ہم کو، کہ نہ تو ہمارے پاس طاقت ہے پاکستان سے آزادی لینے کی، نہ انہوں نے ہمیں کبھی پاکستانی بننے دیا کہ ہم ریاست پاکستان کا حصہ بن کر کم از کم اپنی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، نہ ہم پاکستانی ہیں نہ ہم بلوچی ہیں، نہ آزاد بلوچستان ہمارے پاس ہے۔ یہی بی ایل اے والے کر رہے ہیں اس وقت، یہی مارنگ کر رہی ہے، کیونکہ اصل جو ان کے لیڈرز ہیں ہبریار مری اور برامداد بگٹی، وہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہیں، مروا رہے ہیں ان بیوقوفوں کو، اللہ نظر ٹائپ لوگوں کو جو زمین پہ بیٹھ کے اپنے خیال میں چی گویرا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاتھ ان کے کچھ بھی نہیں آنا، انارکسٹ یہ ویسے ہی ہیں، طاقت ان کے پاس ہے نہیں، سوائے چند بسیں روک کر بندے مارنے کے اور ایک آدھ جگہ راکٹ چلانے کے اور ایک آدھ FC کی گاڑیاں ایمبوش کرنے کے، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہی حال منظور پشتین کا ہے، یہ پٹھانوں کو مروا سکتا ہے، پشتونوں کو مروا دے گا۔ اب مجھے خود بتائیں کہ اگر وہ بغاوت کرتا ہے، وہاں خانہ جنگی ہوتی ہے اس علاقے میں، پاکستان آرمی کو وہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ فوج کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، تو وہ جو پشتون پورے پاکستان کی ریاست کے اندر بنے ہوئے ہیں، جو کراچی سے لے کر گلگت تک جن کے مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، بزنسز ہیں، نوکریاں ہیں، کاروبار ہے، کام ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ ان کے ساتھ تم کیا حشر کرو گے؟ اتنے پشتون پشاور میں نہیں ہیں جتنے کراچی میں بستے ہیں، وہ محبت اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، پورا کراچی ان کو آباد کرتا ہے، ان کو پالتا ہے۔ اگر کراچی والے اور سندھ والے یہی کرنا شروع کر دیں کہ ہم دوسرے صوبے کے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے، تو یہ کرنے والا کون شخص ہوگا؟ کیا یہ پختونوں کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ ان کا مشر ہوگا یا دشمنوں کی جانب سے پلانٹڈ غدار ہوگا؟ جو حرکتیں اس وقت منظور پشتین کر رہا ہے، یہ پورے پشتونوں کو مروائیں گی جو اس کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ پاکستان 1947 میں ریفرینڈم ہوا تھا خان عبد الغفار خان کی وجہ سے، اس نے کہا ہم بھارت کے ساتھ ملیں گے، فرنٹیئر کے مسلمانوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، انگریزوں نے کہا ریفرینڈم کرا لیتے ہیں، ریفرینڈم ہوا، 99% پشتونوں نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، کتے کی طرح ذلیل ہوا اس وقت بھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بڑوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ صوبہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ آج بھی آپ پورے صوبے میں کسی پشتون سے پوچھ لیں کیا تم افغانستان کا شہری بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کے خلاف جتنی مرضی لڑائی اس کی ہو، جتنا مرضی اختلاف کرے، سیاست میں بکواس کرے، اس سے کہیں تم پاکستان کا پاسپورٹ چھوڑو افغانستان چلے جاؤ، کہے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پاکستان کا پاسپورٹ میں کیوں چھوڑوں؟ ان کو اپنا انٹرسٹ معلوم ہے، ہر شخص کو اپنا مفاد پتہ ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ پاکستان میں ہے، یہ بھونکنے کی آزادی بھی پاکستان میں ہی ہے، تمہیں افغانستان میں نہیں ملے گی۔ یہ منظور پشتین افغانستان جا کے ایک جلسہ نہیں کر سکتا، جیسے کہا اس کو لٹکا دیں گے وہیں پہ، وہ پاکستان میں بھونک سکتا ہے کیونکہ یہاں کتوں کو بھونکنے کی کھلی چھٹی ہے۔ جب خان و خلات نے فیصلہ کر دیا سیدی رسول اللہ کے حکم پر کہ یہ بلوچستان پاکستان کا ہے، تو اب کسی کا باپ بھی الگ نہیں کر سکتا، نہ ہم الگ کرنے دیں گے۔
اور جب بڑوں نے 99% پشتونوں نے فیصلہ کر دیا 47 میں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اب یہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کسی کا باپ بھی انشاءاللہ ان کو الگ نہیں کر سکتا پاکستان سے۔ باقی ہم پاک فوج سے صاف کہیں گے اب مارشل لاء لگائیں 2 صوبوں میں کم از کم۔ یہ بہت ہی غلیظ، بہت ہی پاگل اور بہت ہی نشئی اور بہت ہی حرامی قسم کے لوگ ہیں اس وقت، جو پختونستان بنانے اور بلوچستان آزاد کرنے کے لیے پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی حکومت اس میں 100% شامل ہے۔ عمران اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا گنڈا پور ہے، وہ اس کی طاقت پر کر رہا ہے، اس کی شے پہ کر رہا ہے۔ جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کے اندر 100% ایویڈنس عمران کے خلاف بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فوج کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، بار بار وہ یہ قائد اعظم کا کوٹ سناتے ہیں کہ ریممبر یو آر دی سرونٹس آف دی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ، اینڈ یو ہیو ٹو فالو دا پولیٹیکل لیڈرشپ۔ یہ قائد اعظم کا قول تو تمہیں یاد ہے، لیکن قائد اعظم کا یہ قول تمہیں یاد نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو پاکستان سے خیانت نہیں کرنی، تم نے فوج کو پاکستان کی سیاست میں گھسیٹنا نہیں ہے، تم نے فوج اور آئی ایس آئی کے ذریعے مخالفین کو مروانا نہیں ہے، تم نے فوج اور آئی ایس آئی کے ذریعے الیکشن ہائی جیک نہیں کرنے۔ یہ سب کچھ تو عمران کر چکا تھا فیض اور باجوہ کے ذریعے۔ اس وقت اس کو کوئی قول یاد نہیں آیا، اس وقت فوج دنیا کی سب سے اچھی فوج تھی، اس وقت یہ تعریفیں کرتا پھرتا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی، صرف اس لیے کہ اس کو اقتدار سے اٹھا کر ایک چوہے کے دڑبے میں بند کر دیا گیا، اس لیے یہ سارے باولے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ اپنا لیوریج بڑھانے کے لیے یہ ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے گئے کہ اب ان کو معافی نہیں مل سکتی۔ عمران اس سے جتنی مرضی بغاوتیں تم کروا دو خیبر میں، عمران اس سے جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات کہ تمہاری حکومت بھی جائے گی، تمہارے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، پھانسی بھی لگے گی۔ سول وار تو تم ویسے ہی کروا رہے ہو، ایک دفعہ تسلی سے 10-15 ہزار لوگوں کا خون بہانے کی ضرورت ہے۔ فوج اگر آج یہ کر دے تو بعد میں لاکھوں کا خون نہیں بہے گا، ورنہ جس طریقے سے مارنگ بلوچ اور جس طریقے سے منظور پشتین اور گنڈا پور جس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ بہت خونی راستہ ہے۔ یہ اپنے صوبوں کو سب سے پہلے مروائیں گے، یہ بلوچوں کو مروائے گی، وہ پشتونوں کو مروائیں گے، اور ہاتھ کسی کے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان کا تو یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ پاکستان سایہ خدائے ذوالجلال میں ہے، اور اس سے پیار کرنے والے کروڑوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگائیں گے اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اور ان یہودیوں اور ہندوؤں کے دلالوں سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ لہٰذا یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ پشتونستان بنا لیں گے تو بلوچستان آزاد کر لیں گے، ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کو وارننگز دی جا چکی ہیں، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے ہیں، ان سے نیگوشیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات چیت کرنے کے لیے آئیں، جیسے ٹی ٹی پی سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی خود اپنے ڈائنامکس کنٹرول ہی نہیں کرتی، اس کو پیچھے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی حال مارنگ کا، یہی حال پشتین کا ہے، ان سے نیگوشیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو صرف ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور ریاست کو اب وہی کرنا چاہیے جو ایران، سعودی عرب، چائنا، افغانستان اور رشیا کرتا ہے ملک کے غداروں کے ساتھ۔ اگر ظالموں پر رحم کیا جائے تو یہ مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے۔ ریاستیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں۔ ریاست پاکستان کو اور پاک فوج کو اب پوری طاقت سے ان فتنوں کو کچلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور ہمارے اس پاک سرزمین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو استعمال کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ یہ کتے کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, God's sake, give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism.